دیندار طبقہ ہے، دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ بھی دنیا والوں سے دین کی امید نہ رکھیں، اس دین کے اوپر ہمیں کچھ ملے گا، اجر کی امید نہ رکھیں دنیا والوں سے، صرف اللہ کی ذات، کیونکہ یہ ساتھ دینے والے نہیں ہوتے۔ یہ ساتھ دینے والے امام بخاری کے ایک نام ہے، امام بخاری کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں امام بخاری نے سفر کا ارادہ کیا، یعنی شاپور جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں کے شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، لوگوں نے استقبال کیا، ہزاروں لوگ استقبال، بڑا شاندار استقبال ہوا امام بخاری کا۔ اور امام مسلم کہتے ہیں کہ میں بھی بڑا حیران، کتنا بڑا استقبال، وہاں کے مدرسہ کھولا، بڑے لوگوں کی آمد شروع ہوگی، ہزاروں کی تعداد میں آگے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب درس دے رہے ہیں بخاری کا، امام صاحب درس دے رہے ہیں، امام بخاری درس دے رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں۔ خیر تھوڑا ہی وقت گزرا کہ امام بخاری کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، امام بخاری کے خلاف باتیں شروع ہوگی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کرتے کرتے اتنی سازشیں ہوئیں کہ بادشاہ وقت تک یہ بات پہنچائی اور بادشاہ وقت نے حکم جاری کیا کہ امام بخاری کے درس کے اندر آج کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی تھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ امام بخاری جیسی شخصیت، امام بخاری جیسا آدمی کہ جب نشاپور میں داخل ہوا تو ہزاروں لوگ نے استقبال کیا، ہزاروں آدمی آگے استقبال میں کھڑے ہیں، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا، میری آنکھوں نے دیکھا امام بخاری درس دے رہے تھے، وہ آگے ایک آدمی بھی نہیں تھا، صرف میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے امام بخاری نے ارادہ کیا میں دوبارہ بخارا اپنے شہر جاتا ہوں۔ وہاں سے واپس آئے، بخارا کے اندر بھی بڑا استقبال ہوا، ہزاروں لوگ استقبال ہوا، وہاں مدرسہ کھولا۔ وہاں کا جو سربراہ تھا، جو بڑا تھا بخارا کا، اس نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کو گھر کے اندر آ کے سبق پڑھانا ہے۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے کو گھر کے اندر آ کے سبق پڑھانا ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ میں نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں، یہ ان کی بے حرمتی ہے، یہ بے ادبی ہے کہ میں قرآن اور حدیث اٹھا کے تیرے گھر کے اندر آ کے تیرے بچے کو پڑھاؤں، جہاں باقی لوگ درسگاہ میں آ کے بیٹھیں گے، باقیوں کے بچے آ کے جس کلاس کے اندر جس درسگاہ میں بیٹھیں گے، وہاں تیرا بیٹا بھی آ کے بیٹھے گا، تب میں اس کو پڑھاؤں گا۔ سربراہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں بھیجوں گا مسجد کے اندر، درسگاہ کے اندر کلاس میں بھیجوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے کہ جہاں میرا بیٹا بیٹھے گا، جس وقت آپ میرے بیٹے کو پڑھائیں گے، میرے بیٹے کے مقابل کوئی اور بچہ نہ ہو۔ جب میرے بچے کو پڑھاؤ گے اس وقت ساتھ کسی اور کو نہیں پڑھاؤ گے، صرف میرے بیٹے کو پڑھاؤ گے۔ امام بخاری نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تیرے بیٹے کو حدیث پڑھاؤں، قرآن پڑھاؤں، باہر سے آدمی آئے اور آ کے کہے کہ میں نے بھی نبی کی حدیث سننی ہے، تو میں کس زبان سے اس کو منع کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے اور نبی کی حدیث سنے اور قرآن سنے اور میں اس کو منع کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر جب لوگ مخالف ہوتے ہیں تو بہانے تلاش کرتے ہیں، جب کوئی مخالف ہو جائے، جب کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو سارے عیب چھپ جاتے ہیں، کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو سارے عیب چھپ جاتے ہیں، اگر کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو تو ساری خوبیاں چھپ جاتی ہیں، ساری خوبیاں چھپ جاتی ہیں۔ تو امام بخاری دل میں بات آ گئی اس کی، اس نے لوگوں سے، مفتیوں سے فتوے لینا شروع کیے، کمیاں تلاش کرنا شروع کی، آخر حکم جاری کیا کہ امام بخاری کو کہا آپ بخارا سے نکل جائیں۔ امام بخاری کو اپنے شہر سے وہاں سے نکالا، امام بخاری وہاں سے اٹھے، سمرقند کا ارادہ کیا کہ جاتا ہوں سمرقند، وہاں لوگ کے اندر دین کا شعور ہے، دیندار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہاں جاتا ہوں۔ امام بخاری بخارا سے نکلے، سمرقند کا سفر شروع کیا۔ اب راستے ہی میں تھے کہ خبر آئی آگے سمرقند کے جو بڑے لوگ تھے، علماء تھے یا جو خواص تھے، سب نے آپس میں بیٹھ کے کہا ایک متنازع شخص آ رہا ہے جس کو اپنے شہر بخارا سے نکال دیا گیا، نشاپور سے نکال دیا گیا، آج سمرقند کے اندر آئے گا، یہاں اختلاف پیدا ہو جائے گا، ہم اس کو اپنے یہاں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ علم کا تکبر بھی بڑی چیز ہوتی ہے نا، اور علم کی جلن بھی بڑی سخت ہوتی ہے، یہ حسد ہوتا ہے، علماء نے رکھا ہوتا ہے، یہ شیطان نے علماء کے اندر رکھا ہوتا ہے، کوئی کسی کو آگے جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ امام بخاری کا تو نام تھا، اور صرف دنیا والوں کے ہاں نہیں، رب کے ہاں بھی اس کا مقام تھا، وہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہے امام بخاری۔ امام بخاری وہ کتاب امام بخاری نے لکھی جس کا قرآن کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے بخاری شریف کے۔ شیخ ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور مجھے کہا کہ ہمیشہ شوافے کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کبھی میری کتاب بھی پڑھا کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا کہ میری کتاب بخاری ہے۔ کیا کہا؟
وہ کتاب لکھ کے گئے جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری کتاب بخاری ہے، اس کو پڑھ کر. تو ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی تھا، حسد تو ہوگا. جس کو اللہ نعمت سے نوازتے ہیں لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. تو سمرقند کے اندر یہ باتیں شروع ہوگی اور وہاں سے پیغام آ گیا امام بخاری کے کہ آپ سمرقند میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. تو درمیان میں ایک بستی تھی، غالباً خرطن نام تھا، اس طرح کچھ نام آتے ہیں کتابوں کے اندر. وہیں اس بستی کے اندر امام بخاری نے پڑاؤ ڈال دیا اور کہا کہ یا اللہ، دعا کی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے، تیری زمین بڑی وسیع ہے، تیری زمین بہت وسیع ہے، لیکن بخاری کے اوپر تیری زمین تنگ آ چکی ہے، لوگ مجھ سے متنفر ہو چکے ہیں. یہ اللہ وسیع ہونے کے باوجود زمین مجھ پہ تنگ آ چکی ہے، یہ اللہ میرے حال پہ رحم فرما اور مجھے اپنے پاس بلا لے. اور ادھر یہ دعا کی، ہاتھ نیچے کیے، بخار شروع ہوا، رات کو انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. ایک شخص کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے کوئی استقبال میں کھڑا نہیں ہوتا، کہا یوں اللہ کے نبی موجود ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کہاں تشریف لائیں؟ کہا بخاری آ رہا ہے، اس کے استقبال میں آیا ہوں. کہا بخاری آ رہا ہے، اس کے استقبال کے اندر میں آیا ہوں. تو دنیا والوں سے امید نہیں لگانے. وہ جو محبت کے دعوے کرنے والے تھے، وہ جو عشق کے دعوے کرنے والے تھے، وہ جو ہزاروں لوگ استقبال میں کھڑے ہونے والے تھے، ساتھ مشکل وقت آیا تو ایک بھی ساتھ کھڑا نہ. اور دنیا کا یہ دستور ہے، مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. دنیا کا دستور ہے، مشکل وقت آتا ہے تو وہ ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. آسانی کے وقت تو ہر ایک اپنا ہوتا ہے، آسانی کے وقت ہر ایک اپنا ہوتا ہے، مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا.